محترم ناظرین اور عزیز طالب علموں، آج ہمارا کیلکولس آف ملٹی ویریبل کا 21واں لیکچر ہے۔ ہم تقریباً اس کورس کے مڈ میں پہنچ رہے ہیں اور مڈ کا امتحان آپ کا جو ہے مڈ ٹرم ایگزام وہ بھی نزدیک آ رہا ہے۔ اس مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ سے کر لی جائیں۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ مضمون بہت خشک ہے اور سبجیکٹ ہی پڑھایا جا رہا ہے اور کوئی بات اور قسم کی نہیں ہو رہی۔ ایک تو کیلکولس کا سبجیکٹ، اس پر انٹیگریشن کا سبجیکٹ، اور پھر یہ صرف انٹیگریشن نہیں، اس کی ایپلیکیشن، ریجن کو ڈرا کرنا، اس کی جیومیٹری کو جاننا، یہ سب باتیں ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ انٹرمیڈیٹ میں کرتے رہے ہیں اس سے یہ مشکل ہے۔ ٹیلی ویژن پر پڑھانا ان تمام سبجیکٹس کا اچھا بھی ہے اور کسی حد تک مشکل بھی ہے۔ اچھا کیوں ہے کہ اس میں ہم 3 ڈائمینشنل جیومیٹری کے کنسیپٹ کو اس کی فگر اور ڈایاگرام بنا کر آپ کو دکھا دیتے ہیں، جو کہ معمول کے کلاس روم میں وہ ڈایاگرام نہیں کھینچی جا سکتی اور نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارا یہ مضمون ڈایاگرام پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس میں 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ کو ویژولائز کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے کورس کے شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اور مشکل اس طریقے سے پڑھانے میں یہ ہے کہ کراس کوشچننگ نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹ جس وقت آپ ٹی وی پر یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو اسی وقت آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اور اس سے یہ سیکھنے اور پڑھنے کا عمل ڈیفینیٹلی متاثر ہوتا ہے۔ اس کی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پرابلم کو کیسے دور کیا جائے۔ تو آپ کو کچھ ریٹن میٹیریل ہینڈ آؤٹس ملیں گے، اس میں جو آپ کے جو پرابلمس ہوں گے وہ آپ میل کریں گے اور ان کا جواب دیا جائے گا۔ آپ کا مڈ ٹرم غالباً 24 لیکچر کے بعد، کیونکہ ٹوٹل ہمارے پاس 45 لیکچرز ہیں، تو 23 یا 24 خصوصی طور پہ میں میرے خیال سے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ جب ہمارا یہ ملٹیپل انٹیگرل کا ٹاپک ختم ہو جائے گا اور اس سے پہلے جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کورس پر مشتمل آپ کا مڈ ٹرم ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو اسائنمنٹس مل رہی ہوں گی، وہ آپ کر رہے ہوں گے۔ ان کی ویٹیج کے متعلق بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنی ویٹیج جو ہے وہ اسائنمنٹس کی ہوگی اور کتنی ویٹیج جو ہے وہ مڈ کی ہوگی اور کتنی ویٹیج جو ہے وہ فائنل ایگزام کی ہوگی۔ یہ جو ایکسرسائز فار پریکٹس جو ہیں وہ ہر ایک لیکچر کے بعد یا 2 لیکچر کے بعد آپ کو مل رہی ہوں گی اور اس کو بھی آپ حل کر رہے ہوں گے۔ میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو جو یہ پریکٹس کے لیے جو ایکسرسائز دی جائیں
وہ آسان ہو تاکہ آپ شروع میں بہت آسانی سے کر لیں. ان کو ہم آپ کی جو آڈ ایکسرسائز ہیں کتاب کی اس میں سے سیٹ کریں گے, اور جو اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کو کسی اور کتاب سے یا ایون جس کے آنسر نہیں ہیں ان میں سے سیٹ کریں گے, بلکہ سیٹ کر دیے ہیں اور آپ کو وہ مل چکی ہوں گی. میرا کچھ طریقہ کار ایسے ہے کہ آپ کی جو کتاب میں ایگزامپل سالوڈ ہیں ان کو کچھ میں نے اوائڈ کیا ہے, اور زیادہ ایگزامپلز میں نے مشکل سوالات سے لی ہیں تاکہ وہ آپ کو حل ان کا مل جائے. اس میں ہم یہ بھی مشکل ہے کہ جس وقت ہم ایگزامپل پہ ایگزامپل کرتے ہیں تو بوریت ہوتی ہے کہ ایک ہی قسم کی ایگزامپل یا اسی قسم کے ٹاپک کی ایگزامپل ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اصل کلاس روم میں دیکھا جائے تو اس میں ایگزامپل بھی کرتے ہیں, اور پھر آئندہ جب لوگ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تو وہ اپنے پرابلم بھی لے کے آتے ہیں, تو پھر وہ وائٹ بورڈ پر یا بلیک بورڈ پر کی جاتی ہیں. تو وہاں پر اور اس سے بھی زیادہ ہم کوشچنس کو حل کرتے ہیں. بوریت تو ضرور ہوتی ہے, لیکن آپ کی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کو سبجیکٹ کو زیادہ سے زیادہ کلیئر کرنے کے لیے یہ مجبوری بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایگزامپل بلکہ ایکسرسائزز کو ایگزامپل کے طور پر آپ کو اسکرین پر حل کر کے دکھائیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے یا جو ٹاپک ہے وہ پھر اسی بات کی کنٹینیوشن ہے جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں کر رہے تھے, اور اس میں ہم ڈبل انٹیگرل کو سالو کر رہے تھے اور لمٹ کا آرڈر بدلتے تھے اگر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی تھی. لمٹ کا آرڈر, پراپر آرڈر کہ کس آرڈر میں ہمیں لمٹ کو رکھنا ہے, اس کے لیے اس کا ریجن کا بنانا ضروری تھا. تو لہذا ریجن کو ٹریس کرنے کے لیے پریکٹس چاہیے, اور اس پریکٹس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ ایگزامپلز آپ کے لیے سالو کرنا چاہتے ہیں. آج کے اس لیکچر میں بھی ہم کچھ ایگزامپل انہی سے کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے, اور جو کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم سالڈز کا والیوم معلوم کریں گے ڈبل انٹیگریشن کو استعمال کرتے ہوئے. آئیے ہم مزید ایگزامپل کرتے ہیں اپنے اسی پرانے ٹاپک کے اوپر. ایگزامپل پلیز. دس از این ایگزامپل ٹو انٹیگریٹ e raised to power minus y square. Order is that first with respect to y between the limit y is equal to 4x to y is equal to 4, and then with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to 1. We draw the region which is the part of xy plane, and the boundaries are just like y is equal to 4x, which is a line passing through origin having slope 4, and y is equal to 4, which is a line, horizontal line passing through the point that is 0, 4, and meeting the line y is equal to 4x at the point 1, 4. So the region is this triangle, shaded triangle, and here the limits are for y. You can see y is equal to 4x to y is equal to 4, and the limits for x are x is equal to 0 to x is equal to 1.
which is very obvious from the figure. Now, e raised to power minus y square is not an elementary integrable function with respect to y. So we change the order of this integration. First we want to integrate with respect to x and then with respect to y. So for the limits with respect to x, we draw a horizontal line intersecting this region, and that horizontal line first of all meets the line x is equal to 0, the y-axis, at the point x is equal to 0, and it leaves the region at x is equal to y over 4, because this line y is equal to 4x can be written as x is equal to y over 4. So the limit for x is equal to 0, the lower limit, and x is equal to y over 4, the upper limit. And the limits of y, it can be seen from the figure, that is from 0 to 4. So here we integrate the original function e raised to power minus y square first with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to y over 4, and then with respect to y is equal to 0 to y is equal to 4. Integrating e raised to power minus y square with respect to x, it is just constant. So the integral of this will be e raised to power minus y square into x, and substituting the limit, upper limit, that is x is equal to y over 4, and the lower limit x is equal to 0, we get this is equal to integration of 0 to 4 of y over 4 into e raised to power minus y square dy. دیکھیے یہ جو انٹیگرل ہے ود رسپیکٹ ٹو وائی، ای ریز ٹو پاور مائنس وائی اسکوئر، اس کا ڈیریویٹو ہمیں چاہیے موجود، اور اس کا ڈیریویٹو ظاہر ہے کہ ای ریز ٹو پاور مائنس وائی اسکوئر میں مائنس وائی اسکوئر کا ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی مائنس 2y ہمیں چاہیے، جبکہ وائی آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس کو -2 سے ملٹیپلائی کریں گے اور -2 سے ڈیوائڈ کریں گے، اور اس طریقے سے یہ ہمارے پاس یہ انٹیگرل بن جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، از اکول ٹو -1/8 انٹیگریشن فرام 0 to 4 e raised to power minus y square into -2y with respect to y. And now the integration is easy, and integration of this is e raised to power minus y square between the limit 0 to 4 and multiplying all of this by -1/8, we get is equal to -1/8 into e raised to power -16 minus e raised to power 0 is equal to 1/8 into 1 minus 1 over e raised to power 16. So ہم نے یہ ایک ایگزامپل کی، اور اب ہم اور اسی قسم کی ایگزامپل کرتے ہیں جس میں کہ ہم پھر آرڈر کو بدلیں گے اپنی ضرورت کے مطابق. Let us do another example. Here the example is evaluate the integral of sin x over x over the region R
with respect to DA, where R is the triangle in the XY plane bounded by x-axis, the line y is equal to x and the line x is equal to 1. اس ایگزامپل میں آپ کو دو باتیں کچھ مختلف نظر آئی ہیں. ایک تو ریجن جو ہے ہمیں کسی اور انداز میں دیا ہوا ہے الگ سے, وہ ایز اے لمٹ نہیں دیا ہوا, صرف ریجن دے رکھا ہے, ریجن کی باؤنڈریز بلکہ دے رکھی ہیں اور ریجن کو ٹریس کرنا ہوگا اور باؤنڈریز معلوم کرنی ہوگی. اس کے علاوہ اس میں یہ ڈی اے آپ دیکھ رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایریا, یہ ہم الٹرنیٹیولی ڈی ایکس ڈی وائی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ شروع میں ہم اس انٹیگریشن کے لیے ہم نے جو ریجن تھا اس کو ریکٹینگلز میں ڈیوائڈ کیا تھا, چھوٹی چھوٹی ریکٹینگلز میں. تو اس چھوٹی ریکٹینگلز کا جو ایریا ہے اس کو ہم ڈی اے سے یا ڈیلٹا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ڈیلٹا اے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کی سائڈز کو ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا وائی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ لمیٹنگ کیس کے اندر جب ہمارے پاس یہ ڈویژن اور فائنل سے فائنل ہوتی جاتی ہے اور وہ سم جو ہے ہماری جو ہے وہ انٹیگرل بن جاتی ہے, تو اس وقت یہ جو ایریا ہے اس کو ہم ڈی اے سے اور یا الٹرنیٹیولی ڈی ایکس انٹو ڈی وائی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ پلیز ہمارے پاس جہاں ڈی ایکس ڈی وائی ہو یا ڈی وائی ڈی ایکس ہو اس کو ہم ڈی اے لکھ سکتے ہیں, اور جہاں ڈی اے ہو اس کو ہم ڈی ایکس ڈی وائی یا ڈی وائی ڈی ایکس لکھ سکتے ہیں. لہذا آئیے ہم اسکرین کے اوپر سب سے پہلے اس ریجن کو ٹریس کرتے ہیں, اس کی فگر بناتے ہیں. ہمارے پاس یہ جو لمٹ دے رکھی تھی وہ تھی کہ لائن ہے اس میں y از اکول ٹو ایکس, ایکس ایکسس ہے اور x از اکول ٹو 1 ہے. تو لہذا یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بن رہی ہے جس کی کہ ایک سائڈ لائن y از اکول ٹو ایکس پاسنگ تھرو دا اوریجن ہے اور ایک پورشن ہمارے پاس ایکس ایکسس کا ہے فرام x از اکول ٹو 0 ٹو x از اکول ٹو 1, اور ایک سائڈ جو ہے وہ ورٹیکل لائن ہے x از اکول ٹو 1. یہ شیڈڈ ایریا ہمارا ریجن ہے. ہمارا جو فنکشن جس کو انٹیگریٹ کرنا ہے سائن ایکس اوور ایکس, جو اوریجنل ہمارے پاس کوشچن ہے یہ ود رسپیکٹ ٹو ایکس پہلے ہے, اور سائن ایکس اوور ایکس ایسا فنکشن نہیں ہے جس کا کہ آسانی سے ہم انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو ایکس کر سکیں. اگر ہم ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے کرتے ہیں تو یہ ایک کانسٹنٹ کا رول ادا کرے گا. سو ہمارے پاس یہ انٹیگریشن اس کی آسان ہو جائے گی اگر ہم اس کا آرڈر بدل دیں. اب آرڈر بدلنے کے لیے ہم پھر ریجن پہ چلتے ہیں اور اس کا آرڈر بدلنے کے لیے ہم وہی بات کریں گے جو کہ ہم پہلے کرتے رہے ہیں. ہم پھر یہاں ریجن پر آتے ہیں اور آرڈر بدلنے کے لیے کیونکہ ہم انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو وائی اب پہلے کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم ایک ورٹیکل لائن کھینچیں گے کسی سرٹن پوائنٹ ایکس پر 0 اور 1 کے درمیان. سو یہ ورٹیکل لائن جب اس ریجن میں انٹر ہو رہی ہے تو وہاں پر y از اکول ٹو 0 ہے, اور جب یہ لائن اس ریجن کو چھوڑ رہی ہے, لیو کر رہی ہے, تو وہاں پر y جو ہے وہ x کے برابر ہے. تو لہذا ہماری y کی لمٹ جو ہے وہ y از اکول ٹو 0 اینڈ y از اکول ٹو x ہو گئی. اب x کی جو لمٹس ہیں وہ اسی طریقے سے اس لائن کو اگر ہم بائیں طرف لیفٹ کی طرف لے کے جائیں, جہاں پر یہ لیفٹ ایکسٹریم لیفٹ پر یہ پوائنٹ جہاں پر یہ ریجن ختم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے دیٹ از 0 اور وہاں پر x از اکول ٹو 0 ہے.
اور رائٹ کی طرف جائیں تو یہ ریجن x از اکول ٹو 1 پر ختم ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کی جو x کی لیمٹ ہے وہ 0 سے 1 تک ہے. سو اب ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں with respect to y first and then with respect to x. So now our integral becomes integration of sin x over x with respect to y between the limit y is equal to 0 to y is equal to x, and then with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to 1. Sin x over x is playing the role of constant because we are integrating with respect to y. So integration of this will be sin over x over x into y, and the limits are y is equal to 0 to y is equal to x. After substituting these limits, we get x into sin x over x, and x will be cancelled when we put y is equal to x, and then we put y is equal to 0, which will give us 0 and giving us sin x, and now integrating sin x with respect to x from x is equal to 0 to x is equal to 1. Integration of sin x with respect to x is minus cos x, so we get that is minus cos x, and putting the limit, first of all x is equal to 1, we get minus cos 1, and then putting x is equal to 0, we get minus of cos 0. So and that minus we have already before us, that it make it plus 1, so we get it is equal to minus cos 1 plus 1, and which after calculating by calculator the whole result is equal to approximately equal to 0.46. ہم نے یہ ایک اور ایگزامپل کی جس میں ہم نے آرڈر کو ریورس کیا، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ اس کی بہت زیادہ پریکٹس چاہیے، تو ہم اور ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہمیں آرڈر کو ریورس کرنا پڑے گا. وہ اتنا ڈائریکٹ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو انہی لیمٹس کے ساتھ کر سکیں. لیٹ اس ڈو دا نیکسٹ ایگزامپل. ان دس ایگزامپل وی آر انٹیگریٹنگ the function e raised to power x square, first with respect to x and then with respect to y. Look here, e raised to power x square is not easy to integrate with respect to x first. So what we do, we reverse the order. For that, first of all, we trace the region. Here the region, from the limits we see that x is equal to y by 2 to x is equal to 1, and the y varies from y is equal to 0 to y is equal to 2. We trace the region. X is equal to y by 2 is the same as y is equal to 2x. So this is the line passing through the origin with slope 2, and x is equal to 1. These both lines meet at the point 1, 2, and we have a triangular area because x varies from 0 to 1 and y varies from y is equal to 0 to y is equal to 2x. For integrating with respect to y first, we draw a vertical line through the region which enters the region at y is equal to 0 and leave the region at y is equal to 2x. And the limits of x is those are very obvious. That is from x is equal to 0 to x is equal to 1. So now our integral becomes the integrating of e raised to
power x square first respect to y between the limit y is equal to 0 to y is equal to 2x, and then respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to 1. E raised to power x square with respect to y is just constant, so its integration is e raised to power x square into y. Putting the limit from y is equal to 0 to y is equal to 2x, this becomes 2x e raised to power x square, and we integrate this function with respect to x from x is equal to 0 to x is equal to 1. The derivative of x square is 2x. So we have integration of ex square into 2x with respect to x between the limit x is equal to 0 to 1, and integration of this is equal to e raised to power x square. Giving the limit from x is equal to 0 to x is equal to 1, this is equal to e minus 1. یہ ہم نے کافی ایگزامپلس کر لی ہیں جہاں پر ہم نے لمٹس اگر ایسی نہیں تھیں کہ اس سے انٹیگریشن آسان ہو تو ہم نے اس کو ریورس آرڈر میں کر لیا. اب ہم اس ڈبل انٹیگریشن کی اپلیکیشن کریں گے. جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ڈبل انٹیگریشن جیومیٹریکلی ہمیں کیا دیتی ہیں کہ اصل میں ہمارے پاس z از اکول ٹو ایف ایکس وائی جو فنکشن ہوتا ہے وہ کوئی سرفیس ہوتی ہے 3 ڈائمینشن میں, اور جو ریجن ہے جس کے اوور اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں وہ ایک ایکس وائی پلین کا ریجن ہوتا ہے. تو ایک ایسا سالڈ ہمیں ملتا ہے جو کہ باؤنڈیڈ اباؤ بائی دیٹ سرفیس اینڈ باؤنڈیڈ بلو بائی دیٹ ریجن ہوتا ہے. تو یہ انٹیگریشن جو ہمیں ان لمٹس کے درمیان ملتی ہے یہ اصل میں اس سالڈ کا والیوم ہوتا ہے. تو اب ہم ایسی ایگزامپل کریں گے جس میں ہمیں کسی سالڈ کا والیوم معلوم کرنا ہوگا. لیٹ اس ڈو دا ایگزامپل. ایگزامپل: use a double integral to find the volume of the solid that is bounded above by the plane z is equal to 4 minus x minus y and below by the rectangle which is given by just like that those points of xy plane, x lying between 0 and 1 and y is lying between 0 to 2. This is very simple example. We don't need to draw any diagram for here because the limits are very obvious. So the integration is equal to double integration of 4 minus x minus y with respect to dA about that region. Here d is again dx dy, and the region is the variation of x was from 0 to 1 and the variation of y was from 0 to 2. So this is a simple integration. We have taken the very first example of the volume, which is very easy. So the integration of this is equal to 4x minus x square by 2 minus xy. Again please, we are integrating with respect to x, so here y is constant. So integration of x is x square by 2 and integration of minus y is minus xy. Integration of 4 is 4x. So and the limit for x is equal to 0 to x is equal to 1. We will substitute these limits and then we will integrate it with respect to y between the limit y is equal to 0 to y is equal to 2. We are putting the limits. After putting the limits for x we get 7 over 2 minus y, and this will be now integrating with respect to y between the limit y is equal to 0 to y is equal to 2, and the integration is 7 by 2y minus y square over 2 between the limit 0 to 2. And after putting these limits, upper and lower limits, as you know, and finding their difference, the ultimate answer for this calculation is equal to 5. So
ہم نے ایک ایگزامپل کی کہ والیوم معلوم کیا ہم نے ایک سالڈ کا جس کا کہ اپر جو فیس تھا وہ ایک پلین تھی اور وہ باؤنڈیڈ بائی اے ریکٹینگل تھا. اب ہم کچھ اور ایگزامپل والیوم پہ کریں گے جو کہ تھوڑی سی اسٹیج بائی اسٹیج تھوڑی سی مشکل ہوتی جائے گی. لیٹ اس ڈو نیکسٹ ایگزامپل فار فائنڈنگ دا والیوم. ایگزامپل: use a double integration to find the volume of the tetrahedron bounded by the coordinates planes and the plane z is equal to 4 minus 4x minus 2y. دیکھیے ایک تو ہمارے پاس پلین ہے اسپیس میں اور 3 پلین ہے کوآرڈینیٹس پلینز. اور کوآرڈینیٹس پلینز سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایکس وائی پلین, وائی زیڈ پلین, زیڈ ایکس پلین. اس میں ہمارے پاس آپ z is equal to 0, x is equal to 0 اور y is equal to 0. تو ان کا ہم اگر تمام کا یہ انٹرسیکشن لیں, ان کو پٹ کریں, سائملٹینیسلی سالو کریں, تو ہمارے پاس یہ جو پلین ہے جو 3 ڈائمینشنل اسپیس میں ہے یہ ایکس ایکسس کو میٹ کرے گی. آپ اس میں ایکس ایکس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے, y is equal to 0 پٹ کریں گے, z is equal to 0 پٹ کریں گے. اسی طریقے سے آپ یہ y ایکسس کو میٹ کہاں پر کرے گی, اس میں آپ x is equal to 0 پٹ کریں گے, z is equal to 0 پٹ کریں گے. اور z ایکسس کو کہاں میٹ کرے گی, اس میں آپ x is equal to 0 اور y is equal to 0 پٹ کریں گے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ پوائنٹس آ جائیں گے جہاں پر یہ پلین ان کو ایکسس کو میٹ کرے گی. آئیے ہم یہ ذرا ڈائیگرام پر دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سامنے یہ پلین ہے اور ایکس ایکسس کو یہ میٹ کر رہی ہے ایٹ ایکس ایکول ٹو 1. بیکاز اس میں اگر زیڈ ایکول 0 پٹ کریں, وائی از ایکول ٹو 0 پٹ کریں تو ہمارے پاس 4x از ایکول ٹو 4 آ جاتا ہے. تو یہاں سے x از ایکول ٹو 1, تو یہ پوائنٹ آپ کے پاس 1 0 0 ہو جائے گا. اور اس طریقے سے یہ y ایکسس کو میٹ کر رہی ہے, یہاں ہم پٹ کریں گے z از ایکول ٹو 0 اور x از ایکول ٹو 0. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے y از ایکول ٹو جو ہے وہ 2 مل جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ z ایکسس کو میٹ کر رہی ہے جہاں z از ایکول ٹو 4 ہے. یہ ہم ایسے حاصل کریں گے کہ اس میں ہم x از ایکول ٹو 0 اور y از ایکول ٹو 0 پٹ کریں. تو لہٰذا یہ ہمارے پاس x ایکسس کو 1 0 0 پر, y ایکسس کو 0 2 0 پر اور z ایکسس کو 0 0 4 پہ میٹ کر رہی ہے یہ پلین. اب ہمیں صرف یہ فرسٹ کوارڈرنٹ میں, کیونکہ کوارڈرنٹ نہیں بلکہ فرسٹ آکٹنٹ میں رہنا ہے, تو اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ ٹیٹرا ہیڈرن بن رہی ہے جو کہ باؤنڈڈ اباؤ بن جائے گی اس پلین سے, z از ایکول ٹو 4 minus 4x minus 2y, اور باؤنڈڈ بلو جو ہے وہ ایک ٹرائنگولر ریجن مل رہا ہے. اور ٹرائنگولر ریجن ہمیں R مل رہا ہے جس کا کہ ایک ورٹیکس جو ہے وہ اوریجن پر ہے اور دوسرا وہ ایکس ایکسس پہ ہے جہاں پر یہ پلین میٹ کرتی تھی, اور تیسرا وائی ایکسس پہ ہے. اس طریقے سے ہمیں اس فنکشن z از ایکول ٹو 4 minus 4x minus 2y کو انٹیگریٹ کرنا ہے اوور دس ٹرائنگولر ریجن. اب اس ٹرائنگولر ریجن ہمارے پاس اس فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہ یہ ٹرائنگولر ریجن جو ریجن ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کو ہم انٹیگریٹ, ایسی انٹیگریشن ہے چاہے ہم اس کو ود رسپیکٹ ٹو ایکس پہلے کر لیں یا ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے کر لیں, سو اٹ میکس نو ڈفرنس. سو وی آر پریفرنگ ٹو انٹیگریٹ اٹ فرسٹ ود رسپیکٹ ٹو وائی. فار دیٹ وی ڈرا اے ورٹیکل لائن which enters this region at y is equal to 0 and leave this region at y is equal to 2 minus 2x. How we get this line? Please, we can find the equation of this line, because we have the points, 2 points here, that is one is 1 0, the other is 0 2. Having these 2 points,
the equation of this line can be written. So therefore the limits of y are y is equal to 0 to y is equal to 2 minus 2x, and the limits of x, as you see, that is from x is equal to 0 to x is equal to 1. And now we integrate our given function. So the required volume will be the integration of 4 minus 4x minus 2y, first respect to y, between the limit y is equal to 0 to y is equal to 2 minus 2x, and then with respect to x from the limit x is equal to 0 to 1. Integration is very easy. I think I leave all the calculations to you, and I just reached the last line. The volume will be equal to 4 by 3. اب جو ہم ایگزامپل کریں گے والیوم معلوم کرنے کی، وہ تھوڑی سی مشکل ہوگی. مشکل ان دا سینس کہ اس میں آپ کو ریجن بھی ٹریس کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی ایکویشن جو ہے وہ پلین کی نہیں بلکہ سلنڈر کی انوالو ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک آپ سلنڈر کیا ہوتا ہے، اس کی 3 ڈائمینشن میں ایکویشن کیا ہوتی ہے، یہ سب باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن سے نکل گئی ہوں. اس میں جو ہمارے پاس سلنڈر ہے وہ ورٹیکل سلنڈر ہے. اس میں ایکویشن آپ کے پاس کچھ ایکس اسکوئر اور پلس وائی اسکوئر، کچھ اس قسم کی ایکویشن ہوگی جس سے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سلنڈر کس ٹائپ کا ہے، تو لہذا اس کو ویژوائز کرنا ہوگا. ایک پلین ہوگی جو کہ اس سلنڈر کو انٹرسیکٹ کر رہی ہوگی، اور ہمیں اس طریقے سے جو یہ سالڈ بنتا ہے اس کا اپر باؤنڈ معلوم کرنا ہوگا اور اس کا لوئر باؤنڈ معلوم کرنا ہوگا. آئیے ہم اس قسم کی ایگزامپل کرتے ہیں. Find the volume of the solid bounded by the cylinder x square plus y square is equal to 4 and the plane y plus z is equal to 4 and z is equal to 0. The solid is bounded above by the plane z is equal to 4 minus y and below by the region within the circle x square plus y square is equal to 4. یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے پاس کیوں ہمارے پاس یہ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 4 سرکل کیوں آیا ہے. تو سب سے پہلے ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 4 اگر ہم سمپل کہہ دیں تو یہ ایک سلنڈر بنتا ہے جو کہ ورٹیکل ہے اور جس کا کہ سینٹر جو ہے وہ اوریجن پر ہے. اور کیونکہ z از اکول ٹو 0 بھی ساتھ لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی جو بیس ہے سلنڈر کی وہ سرکولر ہے، سرکولر ڈسک ہے. تو لہذا ہمارے پاس جو اس کا ریجن ہے جس کے اباؤٹ ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے وہ یہ سرکل ہے جس کی ایکویشن ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 4 ہے. اور اپ دیئر ہمارے پاس جو پلین ہے وہ سلنڈر کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے، اور وہ پلین کی ایکویشن جو ہے وہ z از اکول ٹو 4 مائنس وائی ہے. تو اس فنکشن کو z از اکول ٹو 4 مائنس وائی کو، یعنی آئی مین کہ 4 مائنس وائی کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اوور دا ریجن جس کی ایکویشن ہے ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 4. اب ہمیں اپنی یہ باؤنڈری چاہیے. اب جہاں تک ان کی باؤنڈریز کا تعلق ہے کہ ایکس کی ویریشن کیا ہے، وائی کی ویریشن کیا ہے، تو اس میں سرکل میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا سرکل ہے جس کا کہ سینٹر اوریجن ہے اور ریڈیس جو ہے وہ 2 ہے. تو ایکس کی ویریشن جو ہے وہ -2 سے لے کر اور +2 تک ہے.
اس کو ہم سب سے پہلے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو وائی, اور اس کے بعد انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس. تو یہ ورٹیکل لائن ہم کھینچیں گے کیونکہ ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ورٹیکل لائن جو ہمارا ریجن ہے, سرکل ریجن ہے, اس کو کہاں مل رہی ہے؟ یہ انٹر ہو رہی ہے ایٹ دا پوائنٹ y از اکول ٹو مائنس اسکوئر روٹ آف 4 مائنس ایکس اسکوئر, اور لیو کر رہی ہے ایٹ دا پوائنٹ y از اکول ٹو اسکوئر روٹ آف 4 مائنس ایکس اسکوئر. لہذا ہماری y کی لمٹ جو ہے نا یہ ہو جائیں گی, اور x کی لمٹ جو ہے وہ -2 سے 2 تک ہو جائے گی, جبکہ ہمارا جو فنکشن ہے جس کو انٹیگریٹ کرنا ہے وہ z از اکول ٹو 4 مائنس وائی ہوگا. سو اب یہ ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں. سو انٹیگریٹنگ 4 مائنس وائی with respect to y, first between the limit y is equal to minus square root of 4 minus x square up to the limit y is equal to square root of 4 minus x square, and then with respect to x from x is equal to -2 to x is equal to 2. Inner integral is equal to 4y minus half y square, and the limits are y is equal to -4 minus x square square root to square root of 4 minus x square. Putting these limits, we get 8 into square root of 4 minus x square, and now this will be integrated with respect to x between the limit x is equal to -2 to x is equal to 2, and here the integration of square root of 4 minus x square, as you know, is that of type a square minus x square, square root of that. Its integration is x into 4 minus x square, square root divided by 2, plus 4 over 2 into sine inverse x by 2. And the limit is from x is equal to -2 to 2, and 8 is factor here. So after substituting the limit, we get 8 into 2 sine inverse 1 minus 2 sine inverse minus 1, because the very first term of this becomes 0 when we put x is equal to 2. Only the part 4 over 2 into sine inverse x by 2, that gives us some concrete things. So this is equal to 8 into 2 into pi by 2 plus 2 into pi by 2, which is 8 into pi plus pi, and which is equal to 16 pi. اور اب ہم ایک اور ایگزامپل کریں گے. اس میں جو ریجن ہے وہ تو بڑا سمپل ہے, اس میں غالباً آپ کو ریجن بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. البتہ جو ہمارے پاس اوپر جو سرفیس ہے وہ کسی پیرابولائڈ کی ہے, تو وہ ایگزامپل بھی آپ کریں گے. گو کہ یہ تھوڑی سی آسان ہے, لیکن بہرحال ہم یہ ایگزامپل بھی کریں گے کہ اس میں ہمارے پاس جو سرفیس ہے وہ کوئی تھوڑی سی انویل ہے, یعنی کہ پلین نہیں ہے, سلنڈر نہیں ہے, کچھ اور کسی سالڈ کی سرفیس ہے. لیٹ اس ڈو دیٹ. ایگزامپل: یوز ڈبل انٹیگرل to find the volume of the solid that is bounded above by the paraboloid z is equal to 9x square plus y square, and below by the plane z is equal to 0, and laterally by the plane x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 3, and y is equal to 2. اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس x کی ویریشن اور y کی ویریشن معلوم ہے, تو لہٰذا ریجن کو ٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل ہمارا جو فنکشن z ان ٹرمز آف x اینڈ y ہے اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے بٹوین دیز لمٹس. سو آئیے دیکھیے کہ والیوم از اکول ٹو انٹیگریشن آف 9x اسکوئر پلس وائی اسکوئر ود رسپیکٹ ٹو y between the limit y is equal to 0 to 2, and then with respect to x between the limit x is equal to 0 to 3. Integration, first integration gives us
9x square y plus y cube divided by 3, and the limits are, and that is y is equal to 0 to 2, and then this is equal to 18x square plus 8 over 3, and now we will integrate it with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to 3, and this integration is easy, that is 6x cube plus 8 over 3x, and the limits are x is equal to 0 to x is equal to 3, which gives us is equal to 6 into 27 plus 8, and which is equal to 170. Dear students, ہم نے بہت ساری ایگزامپلیں اب اس پہ کی ہیں والیوم معلوم کرنے کی. یہ ایگزامپل کچھ اور بھی مشکل ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس 2 سلنڈرز ہوں اور وہ انٹرسیکٹ کر رہے ہوں آپس میں, تو ان کا جو کامن والیوم ہے اس سے جو سالڈ بنتا ہے وہ سالڈ کا والیوم ہم کیسے معلوم کریں گے. تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے یہ ابھی ڈبل انٹیگریشن کی ہے, پھر ٹرپل انٹیگریشن ہوگی. آپ اس میں ڈریے مت کہ ڈبل سے اب ٹرپل پہ بھی جا رہے ہیں, تو بہرحال وہ بھی کرنا ہے. ایسی کوئی کون سا کام مشکل ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں تمام باتیں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ کریں گے. تو اس وقت تک خدا حافظ.